سارے جہاں بے مہربان تو رب کائنات، عزت بھی تیرے ہاتھ ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ بنجر زمیں پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، بنجر زمیں پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، مجھ کو حقیر کرنے کی سازش فضول ہے، مجھ کو حقیر کرنے کی سازش فضول ہے، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بابرکت نام سے حمدیہ کلام سے آغاز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، عرس پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پرنور موقع پہ میرا تو یہ کہنا بھی ہے، اور ماشاء اللہ میرا کیا کہنا، ہم سب کے لیے حصول برکت کی نیت سے اس نشست میں شامل ہونا میں سمجھتی ہوں کہ کرم خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ محرم الحرام کا آغاز، ہمارے نئے اسلامی سال کا آغاز ہی آپ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین طبقہ نسواں کو ذکر عمر بن خطاب، ذکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
یعنی ہم آج ذکر کر رہے ہیں فضائل عمر بن خطاب کا. آپ کے حوالے سے کیا کہا جائے، ذی خرد، ذی حشم، ذی وقار، ذی اختیار، صاحب الرائے، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین. جناب آپ وہ ہیں کہ جن کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اللہ کی رائے کے اور پھر کتاب اللہ کی رائے کے موافق ہوتی. آپ وہ ہیں کہ کئی معاملات میں آپ کی رائے کی تائید قرآن حکیم کی جانب سے ہوئی، یعنی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوئی. آپ وہ ہیں کہ کاندھے پہ مشق ہے، لباس میں 10 پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن عرب کے ریگزار سے جناب یہ بات عراق تک پہنچتی ہے، یہ بات جناب قیصر و کسریٰ کے ایوانوں تک پہنچتی ہے کہ ایک ایسا فاتح اعظم ہے کہ جو عورتوں کی، کہ جو بچوں کی، کہ جو بیواؤں کی، کہ جو مظلوموں کی خبرگیری کرتا ہے، کہ جو رعایا کے احوال پہ سخت نظر رکھتا ہے، کہ جو اپنے خادم کو بھی اپنے اوپر، کہ جب وہ خود سواری پہ سوار نہیں ہوتے ہیں اور خادم کو سواری پہ سوار کرا لیتے ہیں، تو تاریخ کی نگاہوں نے ایسا حکمران تو جناب دیکھا ہی نہیں. اس قطعے کے ساتھ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہوں کہ قرآن ہی کے عکس ہیں افکار عمر، قرآن ہی کے عکس ہیں افکار عمر، ایمان کی تعبیر ہے کردار عمر، اور قرآن و احادیث کا ہی دائرہ ہیں، قرآن و احادیث کا ہی دائرہ ہیں، وہ دائرہ جو ڈال دے پرکار عمر. وہ دائرہ کمپاس سمجھتے ہوں گے آپ، جو ڈال دے پرکار عمر. آج یہاں میرے ایوان میں اس بیٹھک میں کیو ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں ایسی شخصیات موجود ہیں کہ جو آپ کو ٹریبیوٹ دینے کا صحیح ہنر جانتی ہیں. ماشاءاللہ اگر دائیں جانب سے انٹروڈیوس کرواؤں تو میں ان کے تدبر کی، میں ان کی دانائی کی بہت بڑی فین ہوں. ہمارے ساتھ محترمہ امتیاز جاوید خاکبی صاحبہ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم سب کو آپ کی آج نسبت اور مدحت مقدر ہو رہی ہے. فضائل عمر کے تعلق سے بات کریں گے، سوال کروں گی لیکن دوسری مہمان کا تعارف کروا دوں. جناب یہ کم عمر با صلاحیت اسکالر، ماشاء اللہ میں انہیں بھی اپنے استاد کا درجہ دیتی ہوں، بہت عمدہ بولتی ہیں، عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں اللہ. اللہ کا بڑا کرم. صحیح فرمایا میں نے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کہا عرض کیا. اچھا ہمارے ساتھ ایک ایسی ثناخواں، ایسے ہی مسکراتی رہیے، ہم بہت دعا گو رہتے ہیں آپ کے لیے. اور ایک ایسی ثناخواں موجود ہیں کہ ماشاءاللہ جن کی خوبصورت، جن کی منفرد نعتخوانی، جو انداز نعتخوانی ہے وہ ہم سب کو بہت محبوب ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سحر اعظم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ. الحمدللہ. خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے. آپ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالے سے، با کمال تعارف کے حوالے سے خواتین کو کیا سمجھائیں گے؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان صاحب نظر حکمران اور ملہم من اللہ. واہ. کہ گلستان اسلام کی وہ بے مثل بہار جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے. بے شک بے شک. اور آج تک ان کا نام روشن و تابندہ ہے جس طرح سے انہوں نے اسلام کو نافذ العمل کیا. آپ نے ان کے تعارف کی بات کی اور میں نے آغاز کیا سورہ فتح کی جس آیت مبارکہ سے. اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد الذین معہ کہتے ہوئے کہ جو آپ کے ساتھ رہے یار غار کا ذکر آیا، اور اشداء علی الکفار کے تحت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر آیا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ باطل کے مقابلے میں اتنے سخت گیر رہے کہ ان کا ذکر بھی اسی انداز سے جاری و ساری ہے. جب ہم تعارف کی بات کرتے ہیں اور تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں، 583 عیسوی میں آپ مکہ پاک میں پیدا ہوئے. نبی کریم علیہ السلام سے 13 برس چھوٹے ہیں آپ. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ سرخ و سفید رنگت تھی، قد دراز تھا، ایک نمایاں اور ممتاز ہوتے تھے، جہاں کہیں بیٹھتے تھے بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے.
آپ دیکھیں تو مکہ پاک کے لوگوں نے اپنے انتظامات کو جس طرح سے تقسیم کیا ہوا تھا، تو بنو عدی قبیلے کے پاس سفارت بھیجنے کے انتظامات کا آتا تھا سلسلہ، اور 2 قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی تو جج انہی میں سے ہوتا. تو اس طرح سے ایک معاملہ فہمی کی جو تھی آپ کو صلاحیت وہ اپنے قبیلے سے ملی تھی. ابو حفص آپ کی کنیت ہے، عمر اور عمیر آپ کا نام ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، خیر الناس کا لقب بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا. پھر آپ دیکھیں تو 6 نبی میں اور بعض میں آتا ہے کہ 7 نبی میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے اپنی خدمات ساری وقف کر دی. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے. 27 غزوات میں سے کوئی ایک غزوہ بھی ایسا نہیں جس میں آپ نے شرکت نہ کی ہو. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ موافقات میں آپ کی موافقت میں 27 بار قرآن مجید کی آیات آئیں، اور بعض اوقات تو بعین ہی الفاظ بھی وہی اترے وحی الہی میں کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیے. اور ان میں جو نمایاں مقامات ہیں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا وہ خیال ظاہر کیا تو حکم آ گیا. اسی طرح شراب پہ آپ نے کہا کہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے تو حرمت کے احکامات آ گئے. 3 بار آپ نے دعا کی تو شراب کی حرمت کے احکامات بھی 3 بار آئے. آیت حجاب کے تعلق سے آیت حجاب جی اسی پر آئے تھے کہ پردے کے احکامات آئے. اسی طرح سے اور بھی بے شمار مقامات پر جب آپ نے کوئی رائے دی، اسیران بدر کا موقع پہ جو آپ کی رائے تھی. اسی طرح ایک یہودی نے کہا جبریل ہمارا دشمن ہے، تو جو آپ نے جواب دیا بعین ہی وہی الفاظ وہی الہی قرآن مجید میں آئے. تو اس طرح سے آپ کو ملہم من اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو گویا الہام ہوتے تھے. اور یہ صرف آپ کی ابتدائی زندگی پر ہی نہیں ہے، تو نبی پہ ہی موقوف نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کا جتنا دور نظام حکومت ہے جو آپ نے گزارا ہے، اس میں بھی جو آپ کے اجتہادی فیصلے ہیں، جو آپ کا نظام مملکت جس طرح سے آپ نے انتظام سنبھالے ہیں، ان میں بھی بہت جگہوں پر آپ نے ایسے دور رس فیصلے کیے کہ جو اس وقت سمجھ میں نہیں آئے، لیکن بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ حضرت عمر فاروق نے دین کو، اس کے جوہر کو، اس کی روح کو سمجھا، اور اس روح کو سمجھتے ہوئے پھر جو فیصلے کیے وہی برحق فیصلے تھے. آپ کا جو دور حکومت اور وہ تھا تقریباً 10 سال 6 ماہ تک رہا، اور اس میں آپ نے کیسر و کسرا کو خاتمہ کیا. یہ وہ تھیں جیسے آپ کسی زمانے میں امریکہ اور رشیا کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی سلطنتیں، اور وہ آپ کے دور حکومت میں ان کا خاتمہ ہوا. اور یہ وہ تھیں جو ترقی یافتہ تھیں اس زمانے میں. اور نہ صرف خاتمہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ہی اسلام کی روشنی سے شرق و غرب منور ہوئے. پورا عالم چونک اٹھا کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسی روشنی ہے جس سے پورا مشرق و مغرب منور ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. کیا بات ہے جناب. اس موقع پہ ایک بریک پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. سب طالب اسلام ہیں، سب اسلام کی طلب کرتے ہیں، لیکن آپ مطلوب اسلام ہیں، دعائے رسول ہیں، مراد رسول ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضائل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خواتین کا یہ خراج آپ ARYQ-TV کی اسکرین پہ اپنے پسندیدہ چینل پہ دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آپ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، اور آپ کی پسندیدہ اور جانی پہچانی ثناء محترمہ سحر اعظم بھی تشریف رکھتی ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور ہم بات کر رہے ہیں فضائل عمر کے تعلق سے. مجھے یہ بتائیے کہ دعائے رسول، مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو کس طرح حوصلہ ملا، کیسے تقویت ملی اسلام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت باذوق اور پرجوش گفتگو آپ کی طرف سے بھی رہی، اور بہت اچھی گفتگو. اور بعض اوقات محفل میں بیٹھ کر آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ ایسے جذبہ آ جاتا ہے. جی بالکل، وہ ذکر کر کے ہم اپنے لیے برکتیں سمیٹتے ہیں، اور یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہے. اللہ رب العزت اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قبول اسلام کے حوالے سے آپ نے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو حفص القرشی العدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کی ذات مبارکہ اسلام کے لیے بہت زیادہ تقویت کا باعث اس طرح بنی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کے لیے دعا فرمائی اور اپنی جو ایک خواہش تھی اس کا اظہار فرمایا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے اللہ رب العزت 2 عمر میں سے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے عطا فرما دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یقیناً پسندیدہ بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی اس پسندیدگی کا اظہار اس طرح فرما رہے ہیں کہ جو تجھے پسند ہے وہ عمر، 2 عمر بھی بتا دیں، وہ عمر جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے اور اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ جو ہے پھر عمر بن ہشام جو ابو جہل کے نام سے زیادہ معروف ہیں، تو دونوں کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہشام تو یہ دعا فرمائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت اس طرح عطا فرمائی کہ اہل عرب بہت زیادہ فخر بھی کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی بہادری کے قائل ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقیدے پر ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دن کے وقت کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے اور آپ کو کسی نے خبر دی کہ آپ جس اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کی تو اپنی بہن نے وہ دین قبول کر لیا ہے. اب اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جذبات تھے وہ یہ کہ بہت زیادہ غصے کے عالم میں جب حضرت اپنی جو بہن ہیں ان کے گھر پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور آپ کے بہنوئی اسلام لے آئے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تو مزید جو لوگ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے ان کو نئے مسلمانوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت گھر میں آپ کے بہنوئی بھی موجود تھے، آپ کی بہن بھی موجود تھیں اور 2 مسلمان مزید موجود تھے جو تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کچھ لوگ سائڈ پر ہو گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پاس تشریف لائے اور یہ کہا کہ پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ تھوڑی سی سرزنش اور یہ معاملہ کہ آپ نے مارا بھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو کتاب اللہ جس کو پڑھا جا رہا تھا اور جس کی تلاوت ہو رہی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ جو کتاب تم پڑھ رہے تھے یہ مجھے بھی سناؤ. اب اس کے بعد کچھ روایات میں یہ ہے کہ آپ کی بہن نے تلاوت کرنا شروع کی اور کچھ میں یہ ہے کہ آپ نے خود اس کو لے کر، پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ آپ کو یہ کتاب میں فی الحال نہیں دے سکتی ہوں، تو پھر خود تلاوت فرمائی، اور بعض میں یہ ہے کہ آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی یا اس پر نگاہ ڈالی. فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب ان کو پڑھا تو مجھ پر ایک دہشت سی طاری ہوئی، اور جیسے ہی رحمان اور رحیم کے الفاظ اللہ کے صفاتی نام میں پڑھتا چلا جاتا تھا اور اللہ رب العزت کی دہشت اس کی جو ہے وہ خوف میرے دل پر طاری ہوتا چلا جاتا تھا. پھر اسی طرح سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آگے مزید آئی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ عزیز حکیم یہ نام جب پڑھے تو ایک عجیب سا خوف میرے دل پر طاری ہونے لگا. پھر اسی طرح چلتے چلتے آگے جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی آمنوا باللہ ورسولہ، اور آخری کلمات یہ تھے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو. فرماتے ہیں کہ بس یہ الفاظ میں نے سنے ہیں قرآن کریم کے اور اسی وقت اللہ رب العزت نے مجھے ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے اسی وقت یہ کلمات کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ طویل سلسلہ کہ ان کنتم مؤمنین سے امیر المؤمنین بنے. بالکل. اور پھر اسی کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کے دل اور زبان دونوں پر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرمایا. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جب لوگ مسلمان ہو گئے آپ کو بہت زیادہ حوصلہ ملا اور دونوں صفے بنا کر 2 صفوں کی جو نگہبانی کر رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں، ایک کے آگے حضرت عمر ہیں، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ دین حق ہے تو ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں گے؟ ہم تو علی اعلان عبادت کریں گے. اور حرم میں تشریف لے جاتے ہیں اور علی اعلان نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے جو پہلے چھپ کر پڑھی جاتی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد علی اعلان پڑھی جاتی ہے. کیا بات ہے جناب، بے مثل کہا جائے
نہ کیوں یہ اعزاز تا حشر کیا جائے، نہ کیوں اس پہ ناز لے آئے جب ایمان، عمر بن خطاب کعبے میں جماعت سے ہوئی پہلی نماز۔ میں آپ کی سمت آؤں گی امتیاز آپا اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے فضائل۔ شکریہ ندا، بہت پیارا بیان کیا قبول سبحان اسلام کا واقعہ صفا صاحبہ نے، تو میں اسی سے آگے کنٹینیو کروں کہ جب اسلام قبول کیا تو ایک جبریل امی بشارتیں لے کر آتے ہیں، اللہ اکبر کی تکبیر کا وہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مکہ پاک کی پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اور قبول اسلام کے بعد سے حیات النبی پر نگاہ ڈالیں تو سیدنا حضرت عمر فاروق اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوتے اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہوتے اور ایک طرف سیدنا حضرت عمر فاروق، اور یہ روایت بھی بے شمار صحابہ نے بیان کی کہ آپ کا دایاں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوتا اور بایاں ہاتھ سیدنا حضرت عمر فاروق کے، کبھی آپ دونوں کے کندھوں پر ہاتھ مبارک رکھ کے آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایک دونوں کا جو مقام اور مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صاحب مزار بھی ہیں، آج بھی ساتھ ہیں اور قیامت میں بھی اٹھیں گے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس طرح آسمانوں میں میرے دو وزیر ہیں جبرائیل اور میکائیل، اسی طرح زمین پر میرے دو وزیر ہیں ابو بکر اور عمر۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے ابو بکر اور عمر کے ذریعے دین کو نصرت عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں تو جیسی غزوات میں ساتھ رہنا، ہر لمحہ ساتھ، اور صحابہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بات کریں، اور یہ اذن تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان قریبی صحابہ کو کہ آپ بات کر لیا کرتے تھے، اور جو ذہن میں آتا تھا اسے جرت مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرماتے تھے، ایک اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو خوابوں کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم ڈول سے پانی نکال رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ عمر آ گئے اور عمر نے ڈول سے اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیراب ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا خواب مبارک بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اتنے لوگ فیض یاب ہوں گے، اور یہ بعد میں ثابت بھی ہوا، ظاہر ہے کہ جب وہ حکمران بنے۔ پھر ایک اور خواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ہم نے جنت میں محل دیکھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، ہمیں بتایا گیا تو ہم اس میں داخل نہ ہوئے عمر کی غیرت کی وجہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، اور مفہوم ہے آپ کے الفاظ کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بھی میں نے غیرت کھانی ہے، یہ ساری عزتیں اور یہ سب کچھ آپ ہی کے تو سبب سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر عمر کیوں غیرت کا؟ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی شان میں ایک فرمان مبارک کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کے جو اوصاف ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیے تو ملہم من اللہ کے الہام ہوتے ہیں آپ کو، اور آپ معاملوں کی فہم کو سمجھ جاتے ہیں ہر طرح سے۔ شیطان، جی اب میں اسی پر آ رہی تھی کہ وہ خواتین اونچی آواز سے بات کر رہی ہیں، ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ آپ ہر ایک کے لیے، بدو بھی آ کر وہ کپڑا کھینچتا ہے تو آپ اسے کچھ نہیں فرماتے، تو عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں اونچی اونچی آواز سے، تو پتہ چلتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں تو فوراً چپ کر جاتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں، چپ جاتی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جن شیاطین اور انسان شیاطین عمر کے راستے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یوں آپ حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے، تو آپ شیطان بھاگنے کی راہ اختیار کر لیتا ہے کہ سامنے ٹک ہی نہیں پاتا سیدنا حضرت عمر فاروق کا، کیونکہ آپ حق میں اتنے جلالی ہیں کہ آپ کا جو سختگیری مشہور ہے وہ کس بات پر ہے؟ حق پر ہونے میں۔ اور یہ رنگ آپ کی اس شخصیت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے ہر جگہ نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی گزاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں گزاری، اللہ رب العزت ہمیں اس پر چلنے کی توفیق دعا عطا فرمائے، اور دعا بھی آپ کی رہی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جناب عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا، حضور سے وابستگی کا ذکر ہوا، یہ نگاہ رسول اللہ ہی تو تھی جناب، تو میں چاہتی ہوں کہ ایک نعتیہ کلام شامل کیا جائے اس موقع پہ۔ دل الفت سرکار
بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جاپ کے قدموں پہ لٹانے کے لیے ہے جاپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل کہنے لگا کرتی ہی گنبد کا نظارہ دل کہنے لگا کرتی ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر یہی آیت تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر یہی آیت تطہیر عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیے۔ دعائے خاص پیغمبر عمر فاروق اعظم ہیں دعائے خاص پیغمبر عمر فاروق اعظم ہیں شان رحمت داور عمر فاروق اعظم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرائع ناچیز کے ساتھ اپنی پسندیدہ اسکالرز اور صنفاں کے ساتھ فضائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آئیں گے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے کردار کے نمایاں اوصاف، وہ محمود اوصاف جو آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں، کیا نمایاں خصوصیات ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے اجتہاد کے درست ہونے کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو محدث خیر الامم کا خطاب عطا فرمایا۔ محدث خیر الامم یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جس کا اجتہاد صائب ہے اور جس کو ربانی تائید حاصل ہے، یہ کہلاتا ہے محدث خیر الامم۔ جو امت خیر والی امت ہے اس کا محدث، جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی تائید حاصل ہے۔ تو یہ تو محدث اور محدث میں کیا فرق؟ محدث حدیث کا علم رکھنے والا، اور محدث وہ جس کو ربانی تائید حاصل ہو، جس کا اجتہاد درست ہو۔ تو یہ محدث خیر الامم کا خطاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مل رہا ہے۔ پھر اسی طرح ہم مزید اگر اوصاف پر بات کریں تو آپ کا زہد و تقوی وہ اس قدر
بلند درجے پر ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ ظاہر ہے کہ صحبت بھی پائی ہے، اور جو تزکیہ قلب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والوں کو حاصل ہوا، یقیناً اس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن چکے ہیں، اس وقت آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ جب اندر آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کھانا کیا ہے؟ روٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے۔ آپ نے آفر کی کہ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں۔ اب جب وہ شخص کھانے کے لیے ساتھ میں شامل ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خشک روٹی ہے جس کو نگلنا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ اپنے لیے ایسی روٹی کا اہتمام کر سکتے ہیں جو نرم ہو اور حلق سے اترنے میں آسانی ہو۔ آپ نے بہت خوبصورت جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا اور اپنے زہد و تقوی کو ظاہر کیا کہ میں ساری لذتیں، ساری نعمتیں اللہ رب العزت کی دنیا میں ہی استعمال کر لوں، آخرت کے لیے نہ چھوڑوں۔ وہ شخص جو اپنے لیے ہر نعمت کو طلب کر سکتا ہے، جو کہے گا اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا۔ اگر وہ حکمرانوں کے لیے، لیڈرز کے لیے میسج ہے، اچھا اپنے لیے یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ پہلے اپنے لیے آپ کا معمول زیادہ سے زیادہ لوٹ لو بھائی، جی اپنے لیے معمول یہ ہے، اور جب دوسروں پر عنایات کی بات آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو کہ لوگوں کے آرام کا وقت ہوا کرتا ہے، گلیوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بھوکا سو گیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ ایک خاتون کے گھر سے آواز آ رہی ہے اور وہ بچوں کے رونے کی آواز ہے، اور وہ خالی ہنڈیا کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہے تاکہ بچوں کو تسلی رہے کہ کچھ پکنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے کر جاتے ہیں، اور بہت سارا سامان، اپنے لیے وہی سوکھی روٹی کا اہتمام ہے، لیکن جب دوسروں کو عطا فرما رہے ہیں تو بہت سارا سامان بوری میں لے کر اور اپنے غلام کو کہتے ہیں اس کو میری کمر پر لاد دو، اس کو میری کمر پر رکھ دو، میں لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت غلام نے یہ غلاموں کے ساتھ سلوک بالکل سمجھا رہے ہیں، بالکل۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہی تو جا رہا ہوں، میں لے جاتا ہوں، یہ سامان آپ دے دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر آج میں نے یہ مدد نہ کی تو اس کا بوجھ آخرت میں میرے کندھوں پر ہوگا، لہٰذا اس کو بھی میرے ہی کندھوں پر رکھا جائے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ عطا فرمایا، اپنی ضروریات کو چھوڑ کر دوسروں کو عطا فرمایا۔ پھر دوسری بات یہ کہ وہ سامان خود اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پر لاد کر لے کر تشریف لے گئے، اور پھر یہاں سے مزید آپ کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے خود کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا اور ان کی خوشی کا سامان کیا۔ جب تک بچوں کو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہاں سے ہٹے بالکل آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اس کو صرف پیسے دے دیتے ہیں، کوئی چیز دے دیتے ہیں، لیکن اس طرح مددگار ہونا، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود کہ خود پکا کر پیش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی مثال ہے، جس کی مثال ہمیں اور پھر اس طرح سے دیگر جو معاملات ہیں ان میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم جو ارشادات ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر مقام والا، اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر مقام والا میں نے نہیں دیکھا۔ ایک خاص مقام پر، ایک خاص جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی مدح بیان فرما رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا آپ کے سامنے کیا ایک معیار ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک دیوان لکھا گیا جس میں بنو ہاشم سے لے کر بعد میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی قرابت دار تھے ان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ذکر کیا تاکہ آپ کی محبت کا یہاں پر ایک ثبوت پیش ہو سکے۔ مساجد کی جو تعظیم ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ قندیلیں مسجد میں لگائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معمول دیکھا تو فرمایا کہ جس طرح عمر نے ان مسجدوں کو روشن کیا ہے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو روشن فرما دے۔ کیا بات۔ پھر اسی طرح احساس ذمہ داری کی بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ شدید گرمی میں 2 اونٹوں کو، 2 جانوروں کو لے کر آ رہے تھے، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ آپ کیوں ان کو لے کر آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ صدقے کے تھے جانور، اور اگر بالفرض یہ چلے جاتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حساب دیتا، اور پھر ان کو لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ احساس ذمہ داری بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، محبت آل رسول بھی ہے، اور عوام ہو یا خواص سب کے ساتھ ہی آپ کے معاملات بہت بہترین نظر آتے ہیں۔
آپا کیا پیغام دیں گی؟ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو، کیا پیغام دیں گی؟ ندا دیکھیے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے ایک قول ہے مبارک ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی محبت سنت نہیں بلکہ فرض ہے. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے تو ہم ان صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا زیادہ ان کا ہمیں ذکر ہوتا ہے کتنا پیار نظر آتا ہے نا آپا. بہت زیادہ ندا صحابہ میں اور اہل بیت اطہار میں محبت کی بے شمار اگر آج مثالیں دنیا ہیں. سمجھ جائے تو پھر تو کوئی بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، یہ تنازع لڑائیاں، رہے ہی ہاں نہیں. جی، مسلمان ایک ہو جائیں. پھر ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم جتنے بھی نیک اور متقی ہوتے چلے جائیں، ان کا مقام اور مرتبہ اور جس بلندیوں پر وہ فائز ہیں، اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے. ہم کتنے کمزور، کتنے حقیر ہیں، کتنے نفس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی ذکر کی برکتیں ہمیں یوں عطا فرمائے کہ ان جیسی کوئی کرنیں ہم میں بھی آ جائیں، ہماری عادات میں بھی آ جائیں، ہمارے اخلاق و کردار بھی بدل جائیں. کیا بات ہے جناب. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید کاکوی صاحبہ، آپ کا میں شکر گزار ہوں. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. محترمہ سحر اعظم آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دونوں کلام پڑھے، اور میں مشتاق ہوں کہ آپ مجھے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ایک منقبت سنائیں حضرت عمر فاروق کے تعلق سے. جناب آج کے پروگرام کو سمیٹ رہے ہیں، اور آپ میں وہ تمام محمود اوصاف موجود تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پرتو ہیں. ہیرا تو ہیرا ہوتا ہے لیکن اس کو تراشا جاتا ہے، تو آپ کو حضور کی نگاہ خاص نے ایسا تراشا کہ پھر آپ کی چمک نے عرب و عجم کو، اور نہ صرف مسلمین کو بلکہ غیر مسلمین کو بھی منور کر دیا، عالمین کو منور کر دیا. اور آج بھی اس چمک کی کرنیں، اس چمک کی آب و تاب ہم سب محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ آج بھی محسوس کر رہے ہیں. یہ شاید آپ ہماری گفتگو میں محسوس کر رہے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی میری جانب سے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر. بعد آقا کی ہے فرمان علی، بعد آقا کی ہے فرمان علی، بہترین امت میں بوبکر و عمر، بہترین امت میں بوبکر و عمر، کملی والی کی
दुआओं का समर कितना प्यारा नाम है नाबी उमर उम्र आली पा गया रब की हुजूर उम्र आली पा गया रब की हुजूर मर गया जो भी उमर के नाम पर मर गया जो भी उमर के नाम पर कमली वाले की दुआओं का समर कमली वाले की दुआओं का समर कितना प्यारा नाम है नाबी उमर कितना प्यारा नाम है नाबी उमर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।